مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب جب دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات محترم، آج وہ عظیم و شان دن ہے کہ جس دن جب پوری دنیا کے اندر ظلم کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، کفر کا اور ظلم کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، تو اچانک فران کی چوٹیوں سے حضرت عبداللہ کے صاحبزادے حضرت آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے، اس دنیا کے اندر ظلم اور کفر کی تاریکیاں جگہ جگہ چھائی ہوئی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو اولاد اپنی ماں کو منڈیوں میں لے جا کر بیچ دیا کرتی تھی، اور بیٹیوں کی یہ حالت تھی کہ انہیں پیدا ہوتے ہی زمین کے اندر دربور کر دیا جاتا۔ حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو ہر طرف نور چھا گیا، ہر چیز جگمگا اٹھی۔ روایتوں کے اندر موجود ہے کہ جانوروں کے اندر بھی خوشیاں آ گئی۔ جو جانور تھے مشرق کے جانور مغرب کی طرف جانے لگے، مغرب کے جانور مشرق کی طرف جانے لگے۔ سارے جانور حضور کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد اور خوشیاں اور حضور کی آمد پر خوش ہو رہے تھے اور مبارکباد دے رہے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے لبے جگر کی آمد ہوئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا، میرے جسم سے ایسا نور نکلا کہ میں نے اس نور کی روشنی کے اندر شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا۔ اور جبریل امین آئے، جبریل امین نے 3 جھنڈوں کو گاڑا، ایک جھنڈا مشرق کے اوپر، ایک جھنڈا مغرب کی طرف، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر لگا دیا۔ اللہ کے محترم، میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہیں آج حضور علیہ السلام کے میلاد سے تکلیف ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کے جھنڈوں سے تکلیف ہوتی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام پر کیا کہو گے؟ جب حضور کی آمد ہوئی، حضور کی آمد کی خوشی میں جس نے جھنڈے لگوائے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور جس نے جھنڈے لگائے ہیں حضور کی آمد کی خوشی پہ وہ سید الملائکہ جبریل امین کی ذات ہے۔ لوگوں کو تو آج ایک جھنڈے سے تکلیف ہوتی ہے، جبریل امین نے تو 3 جھنڈے گاڑ دیے، ایک مشرق میں گاڑا ہے، ایک مغرب میں گاڑا ہے، اور ایک کائنات کی سب سے عظیم عمارت خانہ کعبہ کے اوپر جبریل امین نے جھنڈا گاڑا ہے۔ یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی آمد پہ کیا۔ اور حضرات محترم، آج ہم میلاد منائیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ثبوت میں آیت لے آؤ، اگر حضور علیہ السلام کا جشن منائیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ثبوت میں آیت لے کر آ جاؤ، میلاد کی خوشی میں چند گڈیاں لگ جائیں، جلوس نکل جائے، لوگ کہتے ہیں کہ ثبوت میں آیت لے کر آ جاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ آیت کی تم بات کرتے ہو، ایک آیت نہیں بلکہ آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں، ایک حدیث نہیں بلکہ حدیثیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ لیکن ان صحابہ سے بھی تو پوچھو نا کہ جو صحابہ حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی پیا کرتے تھے، ان سے بھی تو کہو نا کہ ثبوت میں آیت لے کر آ جاؤ۔ وہ صحابہ جو حضور کے لعاب دہن کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، حضور کے لعاب دہن کو چاٹ لیا کرتے تھے، اپنے لیے تبرک سمجھ کر نکل جایا کرتے تھے، ذرا ان سے بھی تو کہو نا کہ ثبوت میں آیت لے کر آ جاؤ۔ نماز کے دوران صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے چہرے کو تک رہے ہیں، ذرا ان صحابہ سے بھی تو پوچھو نا کہ کس آیت کو دیکھ کر، کس آیت کو پڑھ کر تم نے اس طرح کیا ہے۔ نماز میں تو خضوع کا حکم ہے، صحابہ نماز میں کھڑے ہو کر پیارے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ارے ذرا ان سے بھی تو پوچھو نا کہ ثبوت میں آیت لے کر آؤ۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اگر صحابہ سے پوچھو گے صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہوگا، اور صحابہ بھی یہی فرمائیں گے کہ یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ عاشقوں کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ گستاخوں کو سمجھ میں نہیں آتی، عشق کی باتیں ہیں یہ عاشقوں کو سمجھ میں آتی ہیں، اور یہ عشق کی باتیں ہیں یہ کتابوں میں نہیں بلکہ اس شاہکار مصطفیٰ کے دلوں میں موجود ہوتی ہیں۔ الحمدللہ یہ 12 ربیع الاول کا جو دن ہے بڑا عظیم و شان دن ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کس کو منانا چاہیے؟ سنیے، میں کہتا ہوں میلاد اس ماں کو منانا چاہیے کہ جس ماں کی
حضور کی آمد سے پہلے یہ حیثیت تھی کہ اس کی سگی اولاد اس کو منڈی میں جا کر بیچا کرتی تھی. حضور کی آمد ہوئی, حضور کی آمد کا صدقہ ملا کہ وہ جنت جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے, اس جنت کو پیارے مصطفیٰ نے ماں کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیا. میلاد کسے منانا چاہیے؟ وہ بچیاں کہ جن کی حیثیت حضور کی آمد سے پہلے یہ تھی کہ جنہیں پیدا ہوتے ہی زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا. میلاد ان بچیوں کو منانا چاہیے کہ جن کی حضور نے یہ شان بیان فرمائی. حضور نے فرمایا کہ جس نے 3 بچوں کو پالا, ان کی پرورش کی, پھر ان کا نکاح کر دیا, حضور نے فرمایا جنت کے اندر میں اور وہ اس طرح ہوں. حضور نے انگلیوں میں اشارہ کر کے فرمایا. تو میلاد اس ماں کو بھی منانا چاہیے, اس بچیوں کو بھی منانا چاہیے, بلکہ حضور کی آمد کا جشن پوری کائنات کو منانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی طرح پیارے محبوب کا جشن ولادت منانے کی توفیق نصیب فرمائے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں, اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سرکار کی آمد, جتنے آواز جو ہیں سارے نعروں کا جواب دے. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد.